میرے محترم بزرگ اور دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ہم ذہن نشین کر لیں تاکہ اجتماع کی تمام تر مجالس کا پورا نفع ہمیں ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مجلس میں شروع سے لے کر اخیر تک رہنے کی نیت کریں، اس لیے کہ شروع سے لے کر اخیر تک جب رہیں گے تو پوری بات سنیں گے، پوری بات سمجھیں گے، اور جب پورا سمجھیں گے تو عمل پورا کر سکیں گے، اور عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا۔ ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سننا، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی۔ جب کان بند ہو جائیں گے تو مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں جائے گی، اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی تو وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ وہ بات زندگی کے رخ کو صحیح کرتی ہے جو آدمی کے دل تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی بات میں بڑی طاقت رکھی ہے زندگی کی تبدیلی کی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ معلومات سے آگے بڑھ کر وہ دل تک یقین کے درجے میں پہنچے۔ اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک موقع پر ڈکیتی کی تیاری ہو رہی ہے، گھر میں گھسنے کی، اس کے سارے ساز و سامان تیار ہو رہے ہیں۔ اتنے میں سے گھر میں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی، جس میں قرآن کی آیت پڑھی جا رہی تھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ بس اس آیت کا دل تک کیا پہنچنا تھا کہ فوراً زبان سے نکلی، آ گیا، اور اپنے تمام سامان کو توڑ پھوڑ کر کے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہ اور ان کی پوری جماعت پہنچی، اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں بن کر کے اللہ نے ان کو اٹھایا۔ یہ طاقت ہے دین کی بات کی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل تک پہنچے، اور دل تک پہنچنے کا راستہ کان ہے، اور کانوں کا راستہ آنکھیں ہیں۔ آنکھیں کھلے ہوگی، کان کھلے ہوں گے تو بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے پوری بات کو جاگ کر سننا، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ سب سونے کی نیت ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کی طرف دیکھ کر بات کر رہا ہوں، آپ بھی سب میری طرف دیکھتے رہیں کہ بھئی جاگ کر سنیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ پوری بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ دل میں بات پہنچے۔ اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا کہ جب بات سنیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو ایک تو بات محفوظ ہو جائے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ کسی کے گھر پر مہمان آیا، میزبان نے اپنے باورچی سے یوں کہا کہ میرا خاص مہمان ہے، اس کے لیے 10 قسم کے کھانے آپ کو تیار کرنے ہیں، اور اس نے 10 قسم کے کھانے اس کو گنا دیے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے۔ اب میزبان کے پاس میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
اگر ان سے پوچھا جائے کہ ہم نے کیا بنانے کے لیے کہا تو وہ بتا نہیں سکتے، لیکن باورچی جو ہے وہ بتا دے گا کہ آپ نے یہ بنانے کے لیے کہا، اس لیے کہ باورچی نے جو بات سنی ہے وہ کرنے کی نیت سے سنی ہے، تو بات محفوظ ہو گئی اس کے پاس میں۔ تو جب عمل کی نیت سے ہم بات سنیں گے تو بات محفوظ ہو جائے گی، وقت پر یاد آئے گی کہ فلانی مجلس میں ہم نے یہ بات سنی تھی، اس عمل کو ایسے ہی کرنا ہے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی جو توفیق ملے گی وہ عمل کی نیت کی وجہ سے ملے گی۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا اور اچھی طرح عمل کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا، کہ بات کو کہاں تک پہنچائیں گے؟ کہ پورے عالم میں پہنچائیں گے اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے۔ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور انسانیت 700 کروڑ سے زیادہ ہے، اور چھوٹی سی ہماری زندگی ہے، وسائل بھی بہت تھوڑے ہیں، تو پورے عالم اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ پورے عالم اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک ہم جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور بہترین مجمع تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا، اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام دے کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں اتنا بڑا کام کر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اب اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے محنت کا کیا راستہ لیا؟ آپ نے محنت کا راستہ یہ لیا کہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تھکاتے ہوئے، مٹاتے ہوئے، گھلاتے ہوئے آپ نے پورے حجاز میں کام کیا، اور آپ کی محنت کا میدان حجاز رہا۔ آپ کا نبوت کے بعد لمبے میں لمبا سفر جو ہے وہ تبوک تک کا ہے، اور باقی عالم پورا آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو اس علاقے پر کام کرتے ہوئے آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں بہترین صحابہ کا عملہ تیار فرمایا، سوالات صحابہ کا مجمع، جو مجمع آپ کی زندگی کا آئینہ تھا، کہ صحابہ کی زندگی ایسی تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اسی لیے جب صحابہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں، فرمایا فرسان بالنہار ورہبان باللیل، بسام بالنہار وبکاء باللیل، فرمایا دن کے شہ سوار ہیں اور راتوں کے یہ راہب ہے اور عبادت گزار ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں کر کے مٹ کے کھپ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ فرمایا دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ یہ صحابہ کی صفت بتلائی کہ ان کی شان یہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا،
تو آپ کے دین کا اکثر وقت دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا اکثر وقت آپ کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں، قرآن پڑھنے میں اور اللہ کے سامنے آہوزاری میں خرچ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ اللہ کے سامنے رات کو اتنا کھڑا ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسی آتی تھی جیسا ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ یہ آپ کا دن ہے اور یہ آپ کی رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے پورے مجمع میں منتقل ہوئی۔ 100% ایمان والے ان دو بنیادوں پر آئے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل۔ فرمایا دن کے شہ سوار ہے کہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اللہ کی کیسی شانیں ہیں، اللہ کتنی قدرت والے ہیں، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کتنے معاف کرنے والے ہیں، اللہ کتنے پکڑنے والے ہیں، اللہ کتنے بڑے پالنے والے ہیں، اللہ کتنے بڑے زندگی دینے والے ہیں، اللہ کتنے بڑے مارنے والے ہیں، اللہ کی شانیں لوگوں کو سمجھانے والے ہیں، اور راتوں کے عبادت گزار ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو پہلے تو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جب سمجھ لیں گے کسی چیز کو تو موت تک اس کو کر سکیں گے، اور اس کام کے پکڑنے چھوڑنے سے کام نہیں بنتا ہے، کام کو کرتے رہنے سے کام بنتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کرتے ہوئے جینے کا، کرتے ہوئے مرنے کا۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ فرمایا اللہ کی اطاعت اور کام میں لگے رہو، کب تک؟ فرمایا موت تک۔ فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مسلمان ہو کر کے مریو۔ اس لیے اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کرتے ہوئے جینے کا، کرتے ہوئے مرنے کا۔ تو یہ اسی وقت میں ہو سکے گا جب آدمی کام کو اچھی طرح سمجھ کر کام پر اپنی اور پوری امت اور انسانیت کی زندگی کے بننے کے یقین کے ساتھ اس محنت میں چلے گا۔ اس لیے کہ سمجھنے کے معنی یقین کے ہے کہ دل میں یہ بات رچ بس جائے کہ میری اور میری نسلوں کے اور پوری امت اور انسانیت کے سنبھلنے کی بنیاد اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کی محنت ہے۔ تو اچھی طرح سمجھنا، پھر اچھی طرح اس کو کرنا، اس لیے کہ اچھی طرح کرنے سے اس کے نتائج نکلیں گے۔ ہمارے ذمے صرف محنت کو صحیح طریقے سے کرنا ہے، باقی نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اسی لیے محنت کا نام کام ہے، اور نتیجہ تو اللہ علیم اور حکیم ہے، اپنے علم اور حکمت سے کبھی جلدی نکال دیتے ہیں، کبھی دیر میں نکال دیتے ہیں، کبھی بہت اچھا نکال دیتے ہیں، کبھی کم اچھا نکالتے ہیں۔ یہ اللہ کے علم اور حکمت کی بات ہے۔ رہا ہمارے ذمے، فرمایا ہمارے ذمے صرف صحیح محنت کرنا ہے، گٹلی کو صحیح طریقے سے زمین میں رکھنا ہمارے ذمے ہے، درخت اللہ بناتے ہیں۔ نطفہ صحیح جگہ رکھنا انسان کے ذمے ہے، انسان اللہ بناتے ہیں۔ ایسا ہی محنت ہمارے ذمے ہے، نتیجہ اللہ ظاہر فرماتے ہیں۔ اس لیے کام کو اچھی طرح کرنا، اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی اپنی زندگی میں تیار کر کے مرنا، بانجھ بن کر نہیں مرنا۔ ایک عورت زندگی بھر نکاح میں رہی، ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کو بانجھ کہتے ہیں۔ زندگی بھر تبلیغ کی، لیکن ایسی تبلیغ کیا کہ ایک بھی آدمی تیار نہیں ہوا، بلکہ تیار ہونے کے بجائے ہماری زندگی ایسی رہی کہ کام سے وہ دور ہوتے رہے۔ تو یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے، تو بانجھ بن کر نہیں مرنا، بلکہ مرتے وقت میں اپنے پیچھے عملہ بنا کر کے چھوڑنا جو اچھی طرح کام کو سمجھا ہوا ہو، تاکہ اطمینان کے ساتھ ہم جی بھی سکے اور اطمینان کے ساتھ ہم مر بھی سکے۔ ان باتوں کی رعایت کے ساتھ میں ہمیں پوری بات کو سننا ہے۔ کیوں بھائی پورا مجمع تیار ہے؟ کیوں بھائی سو تو نہیں رہے؟ اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لو۔ صبح میں دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک بیان کرنا پڑتا ہے اور ایک جگاتے رہنا پڑتا ہے۔ کہ بھئی جگانا پڑے گا کہ جاگتے رہیں گے؟ کہ بھئی جاگیں گے پورا مجمع؟
آپ اپنا خیال خود ہی رکھیں اپنے پڑوسی کا. کوئی سو رہا ہو تو اس کو محبت سے آپ جگا دیں. اور میں نے جاگنے کا راستہ آپ کو بتا دیا. نیچے نہیں دیکھنا ہے, آنکھیں بند نہیں کرنا ہے, گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے. یہ ساری سونے کی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, سارے انشاءاللہ جاگ کر سنیں گے. اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے. میرے محترم بزرگوں, دوستو, سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ بنایا ہے. مرد بھی, عورتیں بھی, شہزادے بھی, فقیر بھی, دنیا میں سارے انسان ایک ہی راستے سے آتے ہیں. اور وہ راستہ ماں کا پیٹ ہے. ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ پرورش پاتا ہے. اور اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے وقت پر اس کو دنیا میں لاتے ہیں. تو پوری دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے سب کے لیے. ایسا ہی اس دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ موت کا ہے. ہر آدمی یہاں سے دنیا کی زندگی سے جو جاتا ہے وہ موت کے راستے سے جاتا ہے. آنے کا ایک ہی راستہ ہے, جانے کا ایک ہی راستہ ہے. اسی طرح آنے اور جانے کی جو چھوٹی سی زندگی ہے, یہ زندگی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے. فرمایا انگلی پر آنے والا یہ پانی یہ دنیا ہے, اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے. تو دنیا چھوٹی بھی ہے اور تھوڑی بھی ہے, اور زندگی تو اتنی تھوڑی ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا. اب اس کے مقابلے میں 60-70 سال زندگی کا کیا حساب بنتا ہے, آپ خود ہی حساب کر لیں. تو زندگی چھوٹی بھی ہے, تھوڑی بھی ہے. تو آنے جانے کی یہ چھوٹی سی زندگی, بیچ کی زندگی, اور موت کے بعد کی کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی, کہ جس زندگی کے بارے میں اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال میں ایک دانہ کھائے, تو ہو سکتا ہے کہ خرب خرب سال میں جا کر یہ دانے ختم ہو جائے, لیکن آدمی کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ایسی نہ ختم ہونے والی زندگی ہر ایک انسان کے سامنے آنے والی ہے, چاہے اس کو مانے یا نہ مانے, چاہے اس کی تیاری کرے یا نہ کرے, ہر حال میں یہ زندگی آنے والی ہے. اس لیے کہ موت کے بارے میں ساری انسانیت کا اتفاق ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہی. اللہ کے بارے میں تو اختلاف کرنے والے لوگ ملیں گے, نبی سے اختلاف کرنے والے ملیں گے, اللہ کی کتاب سے اختلاف کرنے والے ملیں گے, لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس میں دہریے سے دہریہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں زندگیوں کے بننے کا بھی ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ صرف دین کا ہے. اس لیے ہر زمانے میں انسانوں کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے نبیوں کے راستے سے زندگی گزارنے کے طریقے دنیا میں دیے, اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا, اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے. دنیا کا بننا یہ نہیں ہے کہ دینداری کے راستے سے غریب ہے تو مالدار ہو جائے گا, بلکہ دنیا کی زندگی کا بننا یہ ہے
کہ جس حال میں بھی ہوگا اللہ دینداری کی برکت سے اس کے دل میں اطمینان کا وہ دریا بھر دیں گے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو وہ سکون اور اطمینان نہیں ہوگا جو ایک جھوپڑے رہنے والے دیندار کو اللہ وہ اطمینان عطا فرمائیں گے۔ تو دین زندگی کا بننا دنیا کا یہ ہے کہ دلوں میں اطمینان ہو، چین ہو، سکون ہو، آپس میں محبتیں ہوں۔ محبتوں سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، جھگڑوں سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرما دیں گے آپس میں۔ مقدر کی جو تھوڑی زیادہ روزی اللہ نے لکھی ہے وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے کہ دکھنے میں چھوٹی سی کمائی ہے لیکن اس کا گھرانہ تو چلے گا، سینکڑوں گھرانے اس پر پلیں گے۔ اللہ اتنی برکت دیں گے، اس میں برکت والی دیں گے اور حلال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی انسان کا یکساں حال نہیں رہتا، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی اجتماعی حالات ہے، کبھی انفرادی حالات ہے۔ تو ان حالات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دیندار کو دعا کی وہ قبولیت عطا فرما دیں گے کہ جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعا کے برکت سے بڑے بڑے کام دعا کے راستے سے کر دیں گے۔ تو دعاؤں میں اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرما دیں گے اور زندگی ایسی صاف ستھری بنا دیں گے کہ ہر دیکھنے والا آدمی اس زندگی پر رشک کرے کہ یہ زندگی تو مجھے بھی ملنی چاہیے۔ تو یہ زندگی دنیا کی بھی بننا اور آخرت کی ہر گھاٹی عافیت سے پار ہونے کی بنیاد صرف اللہ کا دین ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی یہ سنت جو ہے اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت کو کبھی بھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اللہ جس کسی کو بھی کامیاب کریں گے اس کو دین کے راستے سے کریں گے اور جس کسی کو بھی ناکام کریں گے اللہ اس کو بے دینی کے راستے سے کریں گے۔ اسی لیے یہ حقیقت ساری انسانیت کو قیامت تک کے زمانے میں جتنی آنے والی ہے ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں نبیوں کے اور ان کی پیروی کرنے والوں کے انجام کو بیان کیا ہے کہ ہر زمانے میں یہ تھوڑے بھی رہے اور کمزور بھی رہے، تھوڑے بھی رہے اور کمزور بھی رہے اسباب اور وسائل کے اعتبار سے، لیکن کمزوری اور قلت کے باوجود بھی اللہ نے نتیجتاً ان کو بے سر و سامانی میں چمکا دیا اور ان کے مقابلے میں ہر زمانے میں لوگ سار و سامان کے اعتبار سے بہت زیادہ رہے، تعداد بھی زیادہ رہی اور وسائل بھی بہت رہے، لیکن بے دینی کی بنیاد پر اللہ نے نتیجتاً ان کو اجاڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ جلتے فرماتے ہیں کہ ان ساروں کی ہم نے پکڑ کیا، ہر زمانے کے حالات کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے پاس وسائل بھی بہت تھے، تعداد بھی بڑی تھی، لیکن بے دینی کی بنیاد پر ان میں کے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا۔ اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی زندگی ہوئی اور نافرمانی والی زندگی ہوئی جس کی بنیاد پر ہم نے پکڑ کیا۔ ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا کہ ہوا نے ان کو اکھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرار کر کے ان کی لاشیں زمین پر گرا دیا۔ کسی پر فرشتے کی صیحہ اور چیخ کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین کے اندر میں دسا دیا اور کسی کو پانی میں ڈبا دیا۔ اور یہ فرمایا آخر میں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، انہوں نے ہی بے دینی کے راستے سے اپنی ہلاکت کا سامان خود ہی کیا ہے جس کی بنا پر اللہ کی پکڑ کا یہ شکار ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ پوری امت اور ساری انسانیت کی
دنیا اور آخرت کے بننے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دین کا ہے، اور اجڑنے کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ صرف بے دینی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، اس لیے کہ مال کا تعلق عقل سے بھی نہیں ہے اور محنت سے بھی نہیں ہے کہ بہت عقل والا ہے اس کے لیے مالدار ہے، یا یہ بہت محنت کرتا ہے اس کے لیے مالدار ہے، بلکہ مال کا تعلق اللہ کی تقسیم سے ہے، اور اللہ اپنی علم اور حکمت سے کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ کسی کے لیے کم ہی مفید ہوتا ہے، اگر زیادہ آ جائے تو سرکش بن جائے۔ کسی کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے، اگر اس کا مال اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو یہ کافر ہو جائے۔ تو اللہ اپنے علم اور حکمت سے کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ کم زیادہ دینے میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کا دخل نہیں ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو اسے زیادہ مال دے اور اللہ جس سے ناراض ہو اس کو کم دے، یہ بات نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بلکہ اللہ اپنے علم حکمت سے کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے نصیب میں اللہ نے زیادہ مال رکھا اور اس نے اپنی جان لگا کر دین حاصل کیا، اس لیے کہ مال تو آیا تقدیر سے اللہ کی، لیکن دین جو آئے گا وہ ہر آدمی کی اپنی محنت سے آئے گا۔ تو اس نے اپنی جان لگا کر کے دین حاصل کیا۔ جب زندگی میں دین آ گیا تو اس کی زندگی میں جینے کا سلیقہ آ گیا کہ مجھے جان کہاں لگانی ہے اور مال مجھے کہاں لگانا ہے۔ ابھی اپنی جان مال کو اللہ کی مرضیات پر لگا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا جان کے لگانے کا، عبادت کے لائن کا تو عبادت پہ لگ رہا ہے، مال کے لگانے کا تقاضا آیا عبادت کی لائن کا تو اس میں عبادت پہ مال کو لگا رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا دعوت پہ لگانے کا تو دعوت کے ہر تقاضے پر اپنی جان مال کو یہ لگا رہا ہے، اللہ کی طرف سے تقاضا آیا اللہ کی مخلوق پر لگانے کا تو اللہ کی مخلوق پر لگا رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو تقاضا اللہ کی طرف سے حکم کی شکل میں آتا ہے اس پر اپنی جان بھی لگا رہا ہے، اپنا مال بھی لگا رہا ہے۔ فرمایا دنیا میں ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال نہیں لکھا ہے لہذا وہ فقیر ہے، مال نہیں لکھا ہے تو وہ فقیر ہے، لیکن فقیر ہونے کے باوجود اس نے اپنی جان لگا کر اپنے آپ کو تھکا کر دین حاصل کر لیا، اس لیے کہ دین کے حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، دین حاصل کرنے کے لیے جان لگانے کی ضرورت ہے۔ جان لگانے سے آدمی کی زندگی میں دین آتا ہے، جان کھپانے سے آدمی کی زندگی میں دین آتا ہے۔ ایک آدمی اگر پورے دارالعلوم کا خرچ نبھائے تو اس کی سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہوگی جب تک خود بیٹھ کر سورہ فاتحہ کو یاد نہیں کرے گا۔ کہ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دین زندگیوں میں لانے کے لیے جان زیادہ لگانی پڑتی ہے بنسبت مال کے، لہذا اس غریب نے اپنی جان لگا کر کے دین حاصل کیا۔ اسی لیے پچھلے زمانے میں شروع میں ایک جماعت آئی چلہ لگا کر کے، پوچھا گیا کہ بھئی چلے میں کتنا خرچ ہوا؟ تو جماعت نے یہ کہا کہ ہر ساتھی کا چلے میں 2 روپیہ خرچہ ہوا۔ کتنا خرچ ہوا؟ 2 روپیہ۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی سفر کے لیے گاڑی مسجد کے دروازے پر کھڑی رہتی ہوگی جو تم کو لے کر جاتی ہوگی، اور تینوں ٹائم دعوت ہوتی ہوگی؟ تو فرمایا نہ ایک مرتبہ دعوت ہوئی نہ ایک مرتبہ گاڑی آئی مسجد کے سامنے، پورے 40 دن میں ہم پیدل چلے ہیں، پورے 40 دن میں تہجد پڑھ کر چلنا شروع کرتے تھے،
اور گھنٹوں چلنے کے بعد اپنی منزل پر پہنچ کر کام شروع کرتے، لوگوں سے ملنا، ان کو ایمان سمجھانا، آخرت سمجھانا، دین میں کامیابی سمجھانا، بے دینی میں ناکامی سمجھانا، اور پھر اپنی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کو تیار کرنا۔ فرمایا جا کر کام کرتے اور 2 بجے تک یہی کام کرتے، لوگوں میں پھرنا، اسی کو سننا، اسی کو بولنا۔ جب 2 بجے بج جاتے تو جماعت کے کچھ ساتھی باغ میں چلے جاتے، امرود کے باغ ایک علاقے میں بہت ہوتے ہمارے یہاں، تو سیزن میں چند پیسوں میں وہی ٹوکری مل جاتی ہے امرود کی، تو فرمایا چند پیسوں میں وہ امرود کی ٹوکری لے کر 2 ساتھی آ جاتے، سارے ساتھی مل کر وہ امرود کھا لیتے۔ یہی ناشتہ ہے، یہی دوپہر کا کھانا ہے، یہی رات کا کھانا ہے۔ کیا ہے؟ ناشتہ بھی ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہے اور رات کا کھانا ہے۔ دن میں ایک ہی مرتبہ کھایا اور وہ امرود کھایا پورے چلے میں، اور ایک مرتبہ بھی سواری پر سوار نہیں ہوئے، پیدل چلے، تو کتنے روپے میں چلہ ہو گیا؟ 2 روپے میں۔ تو دین سیکھنے کے لیے جان لگانی پڑتی ہے، مال کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، لہذا اس غریب نے جان لگا کر دین حاصل کر لیا۔ اب دین کی بنیاد پر اس کو یہ پتا چلا کہ غربت میں کیسے کامیابی اللہ سے لی جا سکتی ہے۔ اب یہ مالدار دیندار کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ نے بھی مجھے مال دیا ہوتا تو جب عبادت کے تقاضے پر لگانے کا حکم آتا تو عبادت میں لگاتا، اور دعوت پر لگانے کا تقاضا آتا تو میں بھی دنیا میں ایسے ہی پھرتا جیسے یہ مالدار دیندار پھر رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق پر لگانے کا موقع آتا تو میں بھی ایسا ہی لگاتا جیسے یہ مالدار دیندار لگا رہا ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَكِلَاهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، فرمائے دونوں قسم اللہ کے یہاں اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں۔ جو مالدار دیندار کا اللہ اکرام کریں گے، اللہ اس غریب کا وہی اکرام کریں گے جو اس مالدار دیندار کا کریں گے۔ فرمایا اجر اور ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین آئے آپ کے پاس، اور آ کر یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ انصار تو ساری خیر لے اڑے، جان لگانے کا موقع ہے تو جان بہت لگاتے ہیں، ان کی تعداد ہمارے سے بہت زیادہ ہے، اور مال لگانے کا موقع ہے تو ان کے مال بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ لگاتے ہیں، تو یہ تو ساری خیر لے گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا جن کے ساتھ ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی ان کے ساتھ ہی ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو ایک تو ان کی قربانی کی قدر کرو۔ کیا کرو؟ ان کی قربانی اور محنت کی قدر کرو، اور فرمایا ان کے لیے دعا کرو تو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ ایسا آسان نسخہ دین نہیں، ہمارا دین جو ہے اس کے اندر میں تو آم کے آم گٹھلی کے بھی دام ہیں، آم کے تو آم اور گٹھلی کے بھی دام، ایسا پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا۔ لہذا فرمایا کہ یہ دونوں اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہے۔ یہ 2 قسم ہوئی دنیا میں۔ فرمایا تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، اور اس نے اپنی جان نہ لگا کر کے دین حاصل نہیں کیا۔ جب دین ہی نہیں آیا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مال کہاں لگانا چاہیے، تو یہ مال خواہشات میں لگاتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنے میں، حلال اور حرام کی رعایت کے بغیر اللہ کے مخلوق پر ظلم و ستم ڈھانے میں لگا رہا ہے، اور ہر جائز ناجائز میں مال لگا رہا ہے، اس لیے کہ زندگیوں میں صحیح چلنے کا سلیقہ جو پیدا ہوتا ہے وہ صرف دین راضی کے راستے سے ہوتا ہے، اور کوئی راستہ صحیح سلیقہ پیدا ہونے کا ہے ہی نہیں ہے۔ چاہے دنیا میں کتنا ہی پڑھا لے، لیکن صحیح سلیقہ زندگی میں جینے کا جو آئے گا وہ صرف دین کے راستے سے آئے گا۔ تو فرمایا تیسری قسم وہ ہے کہ مالدار ہے
اور بے دین ہے۔ چوتھی قسم فرمایا وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال نہیں لکھا ہے لہذا وہ غریب ہے، لیکن اس نے اپنی جان لگا کر دین حاصل نہیں کیا، جان لگا کر کے دین حاصل نہیں کیا۔ اب یہ جب مالدار بے دین کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے اور لالچ پیدا ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسا ہی عیاشی کرتا جیسا یہ کر رہا ہے، اور میں وہ سارے کام کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کر رہا ہے۔ حالانکہ مال نہیں ہے اور نہ خرچ کرنے کے اس کی طاقت ہے، لیکن اس کے اندر کا جذبہ یہ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَقِلَاهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَا، فرمایا عذاب اور پکڑ کے اعتبار سے یہ